یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ انسانی حقوق کی معروف عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نریندر مودی کی بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں طویل عرصے سے جاری محاصرہ ختم، تمام سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور کارکنوں کو رہا اور علاقے میں تیز رفتار انٹرنیٹ بحال کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت شاخ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اویناش کمار نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت گزشتہ ایک برس سے جموں کشمیر کے عوام کے لیے انصاف کی تمام راہیں ایک منظم طریقے سے ختم کر رہی ہے۔ برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم آرٹیکل 19 نے جو اظہار رائے کی آزادی پر خصوصی توجہ مرکوز کرتی ہے، بھارتی حکومت سے اس کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ذرائع مواصلات پر عائد پابندیاں ختم کرنے اور نئی میڈیا پالیسی سال 2020 کو منسوخ قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیرس میں قائم میڈیا واچ ڈاگ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی صحافت پر عائد قدغن پر بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ایک برس سے مقبوضہ علاقے میں صحافیوں کو اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت کا غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کرنے کا عمل غیر قانونی اور غلط ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے ضلع کولگام میں بھارتی فوج کے حمایت یافتہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ ایک سرپنچ کو ہلاک کر دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں 100 سیاسی نظربندوں کو سینٹرل جیل سری نگر سے وادی کشمیر سے باہر مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ 5 اگست 2019 تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب بھارت کے انتہا پسند اور ہٹلر کے فسطائی فلسفے پر عمل پیرا بی جے پی حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی برادری سے کیے گئے خود اپنے وعدوں کو پامال کرتے ہوئے متنازع جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارتی یونین کا حصہ بنانے اور علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی مذموم کوشش کی۔ بعد ازاں بھارت نے ڈومیسائل سمیت قوانین کا ایک مجموعہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے نام سے نافذ کیا، جس سے مسلم اکثریتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا توازن تبدیل کرنے کے مودی کے مذموم ارادے کھل کر سامنے آ گئے، مگر ہوا یوں کہ اہل کشمیر کے جذبہ حریت نے اس مسئلے کو کرۂ ارض پر انسانی اقدار سے محبت رکھنے والے ہر فرد تک پہنچا دیا۔ جن ممالک کے حکمران کورونا وبا کے باعث اختیار کردہ چند ماہ کے آزاد شہریوں والے لاک ڈاؤن سے پریشان نظر آتے ہیں، انہیں احساس ہو جانا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کیسا عذاب ہوتا ہے۔ 5 اگست 2020 کو نہ صرف مملکت خدا داج پاکستان کے سربراہ جناب عمران خان نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے اپنے خطاب میں اہل کشمیر کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، انہوں نے اہل کشمیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کے مظالم کا سامنا اہل کشمیر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل کشمیر نے سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر کا خاتمہ اس تاریخی جملے سے کیا ہے کہ وہ انسان ہارتا ہے جو ہار مان جاتا ہے، اور جو ہار نہیں مانتا شکست اسے ہرا نہیں سکتی۔ تبصرہ ختم ہوا۔